أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. صلوات بھیجیں محمد. اسلامی علوم کے دو سورسز ہیں، دو سرچشمے ہیں، ایک قرآن مجید، دوسرے آل رسول اور اہل بیت. اسی لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اطاعت. ان کے دامن سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو. دنیا میں اگر مسلمانوں کو عزت حاصل کرنا ہے تو قرآن اور اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا. آپ دیکھیں، اعتراض کیا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے کہ تو مسلمانوں میں یہ بھی علم تھا، یہ بھی علم تھا، یہ بھی علم تھا، یہ بھی علم تھا. آخر مسلمانوں نے ترقی کیوں نہیں کی؟ مسلمان آگے کیوں نہیں بڑھے؟ یورپ والے آگے بڑھ گئے، مسلمان پیچھے رہ گئے. مسلمانوں ترقی نہیں کر پائے، جبکہ سارے علوم کے سورس مسلمانوں کے پاس موجود. تو اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب تک یورپ والے اپنے مذہب سے چپکے رہے اس وقت تک ترقی نہیں کر پائے. عجیب ہسٹری ہے، عجیب تاریخ ہے. جب تک وہ اپنے مذہب سے چپکے رہے اور بائبل سے چپکے رہے وہ، تو کوئی ترقی نہیں کر پائے، کیونکہ وہاں پر علم کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. علم حاصل کرنا منع تھا، ممنوع تھا، لہذا وہ ترقی نہیں کر پائے. جب انہوں نے مذہب چھوڑا ہے تو ترقی کی ہے. عجیب چیز ہے. آپ تاریخ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب اپنا مذہب ترک کیا انہوں نے، جب عیسائیت کو انہوں نے اپنے پیچھا چھڑایا ہے، جب تب انہوں نے ترقی کی ہے. مسلمانوں میں الٹا ہے، جب تک اسلام سے وابستہ رہے ترقی کرتے رہے، اور جب اسلام کو چھوڑا ہے تو ذلیل ہوئے. اسلام کو چھوڑا ہے تو رسوا ہوئے. اگر محمد و آل محمد سے، قرآن و اہل بیت سے وابستہ رہتے تو اس پر یورپ ترقی پر نہ ہوتا، مسلمان ترقی پر ہوتا. ایک صلوات بھیجے بلند. دیکھیے، اس سے پہلے جتنے معجزات، توجہ چاہوں گا، بہت شارٹ کر کے پیش کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ تفصیل کی گنجائش نہیں رہی ہے. جتنے بھی معجزات انبیاء کو دیے گئے تھے وہ سب حسی معجزات تھے، یعنی سینسز سے تعلق رکھنے والے، ہوا سے خمسہ سے تعلق رکھنے والے. کوئی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی چھونے سے تعلق رکھتا ہے. جناب موسیٰ کا معجزہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، عصا ڈالا اور وہ اژدہا بن گیا. لوگوں نے دیکھا. آج نہ وہ عصا ہے نہ وہ اژدہا ہے. جناب عیسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. ان کا معجزہ یہ تھا کہ جو لا علاج مریض ہوتے تھے ان کو صحت دے دیتے تھے. آج نہ وہ مریض ہیں جن کو انہوں نے صحت دی تھی، آج نہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو انہوں نے زندہ کیا تھا. جناب ابراہیم کا معجزہ کیا تھا کہ جلتی ہوئی آگ وہ گلنار بن گئی تھی. آج نہ وہ آگ ہے اور نہ معجزہ ابراہیمی ہے. نہ آج نبی ہے نہ نبی کا معجزہ ہے. توجہ ہے. لیکن اور معجزوں میں اور قرآن اور اہل بیت کے معجزے میں فرق یہ ہے کہ یہ علمی معجزے ہیں. یہ علمی معجزے ہیں، اور جتنا علم ترقی کرتا جائے گا ان کا اعجاز کھل کر سامنے آتا جائے گا. یہ علمی معجزے ہیں، علمی معجزے ہیں. آپ یاد رکھیں، میں نے کسی مقام پر کیا تھا، اب تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، کہ آپ فصاحت و بلاغت سنتے رہتے ہیں. فصاحت و بلاغت تعلق ہے زبان سے. فصاحت و بلاغت کا تعلق ہے زبان سے. اگر قرآن مجید صرف فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہوتا تو صرف عرب والوں کے لیے معجزہ ہوتا، ہندوستانیوں کے لیے نہ ہوتا.
چینیوں کے لیے نہ ہوتا، جاپانیوں کے لیے نہ ہوتا، جرمن والوں کے لیے نہ ہوتا، روس والوں کے لیے نہ ہوتا، کیونکہ فصاحت و بلاغت کی جو نازک پہلو ہیں وہ اہل زبان ہی سمجھ سکتے ہیں، وہ اہل فن ہی سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے کسی مقام پر عرض کیا تھا کہ فن کو وہی سمجھ سکتا ہے جو ماہر فن ہو، فن کو وہی سمجھ سکتا ہے جو ماہر فن ہو، جو ماہر فن نہیں ہے وہ فن کی باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ زبان کی باریکیاں، ان کی فصاحت و بلاغت، ان کی لطافت جو ہے وہ وہی سمجھ سکتا ہے جو زبان کا ماہر ہے اور جو اہل زبان ہے۔ میں مثال پیش کر دوں، معذرت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو باہر سے آ کر لکھنؤ میں بسے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو باہر سے آ کر لکھنؤ میں بسے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بالکل لکھنؤ کی زبان ہم بولنے لگے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ تھوڑا سا بولتے ہیں ہم سمجھ جاتے ہیں لکھنؤ کے نہیں ہیں۔ ایک سوال بھیجے کیونکہ جو نزاکتیں زبان کی ہیں جو زبان کی نزاکتیں ہیں وہ اہل زبان ہی سمجھ سکتے ہیں۔ نہیں، اپنی مثال بھی دے دوں تاکہ کسی کو برا نہ لگے۔ ہم لوگ ایران میں 12 برس، 15 برس، بعض 20 برس، بعض 25 برس سے ایران میں ہیں، اور 25 برس جو ایران میں رہا، ظاہر کو کوئی سمجھتا ہے کہ فارسی کے اوپر اس کی پوری قدرت ہے، وہ ایرانیوں کی طرح فارسی بول رہا ہے، لیکن آپ یاد رکھیں جب بھی کہیں ہم جاتے تھے وہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہترین فارسی بول رہے ہیں، اہل زبان کی طرح فارسی بول رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ پوچھتا تھا کہ کس ملک سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو۔ وہ سمجھ جاتا تھا کہ ان کی زبان فارسی مادری نہیں ہے، جو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی اس میں کمی رہ جاتی، جو نقص رہ جاتا تھا، تو وہ سمجھ جاتا تھا اہل زبان۔ ہم نہیں سمجھ پاتے تھے مگر وہ سمجھ جاتا تھا۔ دو مثالیں دینا چاہتا ہوں، ایک لکھنؤ کی مثال اور ایک قرآن مجید کی مثال۔ اسی سلسلے میں آپ دیکھیں کہ اپنے کا ماہر فن جو ہے وہی فن سے واقف ہے۔ جناب موسیٰ نے عصا ڈالا، اژدہا بن گیا، اژدہا بن گیا۔ فرعون نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ تو سحر ہے، دنیا کے بڑے بڑے جادوگر بلائے جائیں، دنیا کے سارے جادوگر اس نے بلا لیے، بڑے بڑے ماہر فن بلا لیے، بڑے بڑے ساحر بلائے، بڑے بڑے جادوگر بلائے۔ مقابلہ جناب عیسیٰ سے، جناب موسیٰ سے ہے، جناب موسیٰ سے ہے۔ انہی نے اپنی رسیاں ڈالی، بہت توجہ رہے، انہی نے اپنی رسیاں ڈالی، وہ سانپ بنی۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی، وہ سانپ بنی۔ جناب عیسیٰ نے اپنے ہاتھ کی لکڑی عصا ڈالا، وہ اژدہا بنا۔ وہ بھی سانپ، اژدہا جو سانپ ہی کی قسم ہے، وہ سانپ بنا۔ جادوگروں کے ہاتھوں کی رسیاں سانپ بنی، موسیٰ کے ہاتھ کا عصا سانپ بنا۔ بظاہر معاملہ ایک تھا، بظاہر ایک چیز تھی، لیکن نہ فرعون ایمان لایا، نہ لاکھوں تماشا دیکھنے والے ایمان لائے۔ ارے توجہ رہے، نہ فرعون ایمان لایا، نہ لاکھوں تماشا دیکھنے والے ایمان لائے، کیونکہ ان کی نظر میں لکڑی کا سانپ بننا اور رسی کا سانپ بننا ایک چیز تھا۔ ان دونوں کی نگاہوں میں لکڑی کا سانپ بن جانا اور رسی کا سانپ بن جانا ایک تھا، لہذا نہ فرعون ایمان لایا، نہ لاکھوں تماشا دیکھنے والے ایمان لائے۔ ایمان کون لایا؟ وہی جادوگر، وہی جادوگر ایمان لائے کہ جو مقابلے پر لائے گئے تھے، کیونکہ وہ ماہر فن تھے، وہ جانتے تھے کہ جادو کی حد کہاں تک ہے اور کہاں سے معجزے کی حدیں شروع ہوتی ہیں۔ ایک صلوات بلند آواز صبر محمد کا۔ اب لکھنؤ کی مثال دے دوں، میں نے دی تھی اس سے پہلے، تقریباً 12-14 برس پہلے کی بات ہے، لیکن میں چاہتا ہوں جو آج جو 18-19 سال کا جوان یہاں موجود ہے، ظاہر اس کو نہیں پتا کہ 10 سال پہلے میں نے کیا پڑھا تھا، 15 سال پہلے کیا پڑھا تھا، لہذا جملے ضروری ہیں جو اس کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کی لکھنؤ کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ بڑے امام باڑے کی جو چھت ہے وہ پوری دنیا میں بے نظیر ہے، پوری دنیا میں
بڑے امام باڑے کی چھت بے نظیر ہے، بے مثل ہے. پوری دنیا میں ایسی چھت آپ کو نہیں ملے گی کہ اتنی بڑی چھت ہو کہ 300 فٹ لمبی ہے، 60 فٹ چوڑی ہے. 300 فٹ لمبی، 60 فٹ چوڑی. انجینئرنگ کا قانون یہ ہے کہ ہر 16 فٹ کے اوپر چھت میں ایک شہتیر دینا ضروری ہے. ایک شہتیر، ایک لینٹل دینا ضروری ہے. یا لینٹل ہو یا کھمبا ہونا چاہیے، ورنہ 16 فٹ سے بڑی اگر چھت ہوگی اور آپ نے اس پہ لینٹل نہ ڈالا یا کھمبا نہیں تو وہ مخدوش ہو جائے گی، اس کو گرنے کا خطرہ ہو جائے گا. تو ہر 16 فٹ کے اوپر ایک لینٹل ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ چھت گرنے سے محفوظ رہے. 300 فٹ لمبی چھت ہے اور 60 فٹ چوڑی ہے. نہ بیچ میں کوئی کھمبا ہے نہ کوئی لینٹل ہے، اور چھت رکی ہوئی ہے 200 سال سے. 200 سال سے چھت رکی ہوئی ہے. ہم جاتے تھے دیکھ کر چلے آتے تھے، ہم جاتے تھے دیکھ کر چلے آتے تھے. لیکن جب یورپ کے ماہرین فن آئے، جب وہاں کے ماہر انجینئر آئے تو انہی نے دیکھ کر بتایا کہ یہ چھت بغیر کھمبے کے، بغیر سپورٹ کے، بغیر لوہے کے، بغیر لکڑی کے، صرف اینٹیں آپس میں گارے سے جوڑتی چلی گئی اور اس کے بعد اتنی لمبی چھت تیار ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ اس کا راز یہ ہے کہ اس کے دونوں طرف بنے ہوئے ہیں طاق، دونوں طرف آمنے سامنے طاق بنے ہوئے ہیں جس سے مسلسل ہوا پاس ہوتی رہتی ہے، جس سے مسلسل ہوا پاس ہوتی رہتی ہے. یہ ہوا ہی لنٹر بن جاتی ہے، یہ ہوا ہی سپورٹ بن جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ طاق بند کر دیے جائیں تو یہ چھت گر جائے گی. یہ طاق اگر بند کر دیے جائیں تو چھت گر جائے گی، کیونکہ ان میں آپس میں جو سامنے سے ہوا پاس ہوتی رہتی ہے وہی چھت کو سپورٹ دیے ہوئے ہے. اس کا مطلب ماہر فن ہی فن کو سمجھ سکتا ہے. لہذا قرآن اگر صرف فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہوتا تو صرف عربوں کے لیے معجزہ ہوتا، لیکن قرآن جہاں فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے، اصل معجزہ اس کا ہے علم کا معجزہ. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد والی. اب مشکل یہ ہے میں نے کہا تھا کہ 1000 آیتیں قرآن مجید میں ہیں جن میں سائنسی معلومات ہیں. اگر میں حافظ قرآن ہوتا تو ان آیتوں کو پیش کرتا رہتا. مشکل یہ ہے آیتوں کے سلسلے میں کہ اب یہاں یہ بھی طریقہ نہیں کہ صاحب لکھ کے لیے آئیے. لوگ کہتے تھے لکھے صاحب پرچے سے پڑھ رہے ہیں، پرچے سے پڑھ رہے ہیں، تو لکھنے کا بھی دستور نہیں ہے. ورنہ اصولاً ہونا ہی چاہیے کہ اگر کوئی لمبی حدیث ہے یا کوئی لمبی آیت ہے تو وہ لکھ کر انسان لے آئے، پڑھنے والا ذاکر خطیب، تاکہ صحیح وہ پیش کر سکے. یہ نہ ہو کہ غلط آیت پڑھ دی اور بعد میں لوگ کہہ رہے صاحب مولانا تو غلط آیت پڑھ دی. ظاہر ہے کہ حافظ قرآن تو ہم ہے نہیں، تو ہمیں پوری بات ذہن میں نہیں رہتی، پوری آیت ذہن میں نہیں رہتی، لہذا مشکل یہ پیش آتی ہے. قرآن مجید میں 1000 آیتیں ہیں. اگرچہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، سائنس کی ٹیکسٹ بک نہیں ہے، مگر اس کے بعد بھی 1000 آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں سائنسی معلومات ہیں، جس کے ذریعے سے سائنس، اور ایسی معلومات جو آج 50 برس پہلے لوگوں کو جن کا علم ہوا، 100 برس پہلے جن کا علم ہوا، وہ 1400 سال پہلے قرآن نے بھی بتایا ہے اور ہمارے چھٹے امام محمد جعفر صادق علیہ السلام نے. اگر موقع ملا تو انشاءاللہ آخری مجلس میں اس امام کا بھی تذکرہ کیا جائے گا. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد والی. میں نے اس آیہ کریمہ کو عنوان بیان قرار دیا، وہ صرف نمونتاً کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانا رتقا ففتقناہما. دیکھیے میں نے بگ بینگ تھیوری آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جو تھیوری پیش کی گئی ہے اس میں کہ پوری کائنات جڑی ہوئی تھی، پھر اس میں ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے بعد یہ تمام سیارے، یہ تمام ستارے، یہ پورا نظام شمسی، یہ پوری کائنات آپ خود بخود تخلیق پا گئی. تو قرآن اس بگ بینگ تھیوری کو اس طرح سے بیان کر رہا ہے کہ زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے، آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو ایک دھماکے کے ذریعے سے جدا کیا. جو آج بگ بینگ تھیوری بیان کی جا رہی ہے وہ قرآن پہلے بیان کر چکا ہے.
وہ قرآن پہلے ہی پیش کر چکا ہے، مگر یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اتفاقیہ طور پر دھماکہ ہوا، اور وہاں پر قرآن کہتا ہے کہ مصلحت الہیہ کے تحت وہ دھماکہ ہوا، اور اللہ نے اس طرح سے اس کو پھیلایا کہ رفتہ رفتہ پوری کائنات بن گئی، کیونکہ یہ پورا نظام اتفاقیہ نہیں ہو سکتا، بائی چانس نہیں ہو سکتا، یہ نظم بائی چانس نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں جو گھڑی ہے کہ جس میں چند 100 پرزے ہیں، کسی بچے سے میں کہوں کہ پرزے آپس میں خود بخود جمع ہوئے اور آپس میں جڑ گئے، جڑ کر گھڑی بن گئی اور بالکل صحیح وقت دینے لگی، ایک ننھا سا بچہ مجھے پاگل سمجھے گا، دیوانہ سمجھے گا، ارے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پرزے آپس میں خود بخود جڑ گئے اور جڑ کر گھڑی بھی تیار ہو گئی اور اس کے بعد صحیح وقت بھی دینے لگی۔ ارے بغیر کسی ماہر انجینئر کے یہ گھڑی تیار نہیں ہو سکتی، بغیر کسی ماہر فن کے یہ صحیح وقت نہیں دے سکتی۔ تو ایک چھوٹی سی گھڑی میں چند پرزے جو صحیح وقت دے رہے ہیں وہ بغیر کسی ماہر فن کے نہیں ہو سکتے، تو یہ پوری کائنات میں جو نظم قائم ہے کوئی اتفاقیہ نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے کوئی عظیم ذہن کار فرما ہے۔ ایک صلوات بھیجے آیت اللہ قراتی، یہ بہت مشہور عالم ہیں، ان کی تقریریں، ان کے خطبے بہت مشہور ہیں۔ ان کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بچوں اور جوانوں سے ان کا خطاب زیادہ رہتا ہے، میرا بھی خطاب بچوں اور جوانوں ہی سے زیادہ رہتا ہے، کیونکہ بچوں اور جوانوں کے بہکنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ بوڑھوں کا یہ ہے کہ جو سیدھی راستے پر ہے وہ سیدھے ہی راستے پر رہیں گے، اور جو ٹیڑھے ہیں وہ ٹیڑھے ہی رہیں گے۔ ایک صلوات بھیجے ان پر میری باتوں کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ بچوں جوانوں سے زیادہ خطاب رہتا ہے، کیونکہ وہ کچی لکڑی ہوتی ہے، اسے جدھر بھی چاہے موڑ دیا جائے، لہذا صحیح باتیں ان تک پہنچنا ضروری ہے، حقائق ان تک پہنچنا ضروری ہے، دین ان تک پہنچنا ضروری ہے۔ تو معلوم ہے کہ ہر چیز اتفاق سے بن گئی۔ میں نے کہا ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد وآلہ۔ آپ دیکھیں کہ ہر چیز کا میں نے کہا بات کو مختصر کروں، ہر دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، کوئی نہ کوئی ہدف ضرور ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور کوئی چیز اگر اتفاقیہ بنی ہو تو اس کا کوئی مقصد اور ہدف نہیں ہوتا، اس کا کوئی مقصد اور ہدف نہیں ہوتا۔ اسی لیے کانٹ جو بہت بڑا فلاسفر ہے، اس نے پریکٹیکل ریزن، کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن نام کی کتاب، پہلے تو اللہ سے انکار کیا، اس نے پہلے تو اللہ کے وجود سے انکار کیا، اس کے بعد اس نے کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن، اس نے وہ کتاب لکھی، اور اس نے کہا کہ جب میں نے پوری کائنات کا مطالعہ کیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کوئی شے بغیر مقصد کے نہیں ہے، کوئی شے بغیر ہدف کے نہیں ہے، کوئی شے بیکار نہیں بنی، بے فائدہ نہیں بنی، بے مقصد نہیں بنی، ہر شے کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہے، اور اتفاقیہ حادثے میں کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ جو چیز بائی چانس ہو جائے اس میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کوئی خالق ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی رب ہے، کوئی مالک ہے کہ جس نے ہر شے کو مقصد عطا کیا ہے اور ان مقصد کے تحت اس شے کو پیدا کیا ہے۔ اب اس مقصد کو پورا کرنا یہ ہمارا فرض ہے،
اور اگر ہم ہر چیز کو بہت عمدہ سے باتیں کہی ہیں، پوری باتیں میرے ذہن میں بھی نہیں ہیں، ایک خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کانٹ بہت بڑا فلاسفر ہے، بہت بڑا فلاسفر ہے۔ اس نے کہا کہ اگر ہم حادثہ مان لیں اس دنیا کو، اس کائنات کو حادثہ مان لیں، تو کوئی بھی ویلیو جو ہے وہ ویلیو نہیں رہے گی، کوئی بھی اخلاقی قدر جو ہے وہ اخلاقی قدر نہیں رہے گی، پھر ظلم ظلم نہیں رہے گا، پھر انصاف انصاف نہیں رہے گا، پھر سچائی سچائی نہیں رہے گی، پھر انسان جو ہے وہ ظلم کرتا رہے گا کہ ہم بائی چانس پیدا ہو گئے ہیں۔ لہذا ظلم میں کوئی برائی نہیں ہے، ظلم قابل مذمت نہیں رہے گا اور مظلوم کی کوئی مدد نہیں کرے گا کہ ظالم بھی بائی چانس ہے، مظلوم بھی بائی چانس ہے۔ ارے توجہ رہے، جو بے انصافی کر رہا ہے وہ بھی بائی چانس ہے، اور جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے وہ بھی بائی چانس ہے۔ لہذا سب جب بائی چانس ہے، کسی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تو اب کسی کے پھٹے میں کیوں ٹانگ اڑائیں؟ کیونکہ ہر چیز بائی چانس ہے، ہر چیز بائی چانس ہے، تو اس پر پوری دنیا ظلم سے بھر جائے گی۔ اگر ہم حادثہ مان لیں، اگر ہم ایکسیڈنٹ مان لیں، پھر کسی مظلوم کی کوئی مدد نہیں کرے گا، پھر کسی ظالم کی کوئی مذمت نہیں کرے گا، کیونکہ ظالم بھی بنا ہے تو بائی چانس، وہ مظلوم بھی بنا ہے تو بائی چانس، اس میں اس کا اپنا کوئی دخلی نہیں ہے۔ لہذا آپ کو ماننا پڑے گا کہ کوئی خالق ہے جس نے کسی مقصد سے پیدا کیا ہے، کوئی مالک ہے جس نے کسی مقصد سے پیدا کیا ہے۔ اور دوسری چیز جو اس نے بیان کی وہی بہت اہم ہے، کہ اسی کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ضروری ہے، اسی کے ساتھ ساتھ تصور آخرت بھی ضروری ہے، کیونکہ یہاں انصاف کم ملتا ہے، بے انصافی زیادہ۔ ارے توجہ ہے، مجرم کامیاب رہتے ہیں، مظلوم ناکام رہتے ہیں۔ ارے شرافت کی کوئی قیمت نہیں، ذلیل سروں پر بٹھائے جاتے ہیں۔ ایک سلوات بھیجے مولانا نواز۔ شرافت کی کوئی قیمت نہیں، پوری زندگی شرافت سے گزار دی مگر پریشان حال رہے۔ مجرم جو ہے، ڈاکو جو ہیں، چور جو ہیں، وہ مزے کر رہے ہیں، جو شریف ہے وہ مصیبتوں میں مبتلا ہے، تو وہ سوچے گا کہ میں بھی ڈاکو بن جاؤں، میں بھی چور بن جاؤں، میں بھی بے ایمان بن جاؤں، لیکن تصور آخرت اسے چور ہونے سے روکتا ہے، تصور آخرت اسے ظلم سے روکتا ہے، تصور آخرت اسے بے ایمانی سے روکتا ہے کہ اگر یہاں انصاف نہیں مل رہا ہے تو وہاں ملے گا، اگر یہاں عدل نہیں مل رہا ہے تو وہاں عدل ملے گا۔ تو اس کے بڑے خوبصورت جملے ہیں جو اس نے کہے ہیں، وہ لکھتا ہے کہ مقصد ہونا انسان کو انسان بناتا ہے، توجہ ہے، مقصدیت جو ہے وہ انسان کو انسان بناتی ہے، اور تصور آخرت انسان کو انسان بننا باقی رہتا ہے، اس کی بقا ہوتی ہے انسانیت کی تصور آخرت سے، کیونکہ سوچتا ہے کہ یہاں انعام نہیں ملا ہے تو وہاں ملے گا۔ ارے یہاں جج رشوتیں لیتے ہیں، وہاں جج رشوت لینے والا نہیں ہے۔ ارے یہاں وکیل بک جایا کرتے ہیں، وہاں کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہوگی، انصاف وہی ملے گا۔ لہذا مقصد بھی ہونا چاہیے، اسی کے ساتھ ساتھ تصور آخرت بھی ہونا چاہیے۔ ایک سلوات بلند آواز۔ یہ کانٹ جو بہت بڑا دنیا کا فلسفی مانا جاتا ہے، اس نے اپنی یہ تھیری پیش کی ہے، میں پوری پیش نہیں کر سکا، اس کی تھیری کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا، لیکن جو خلاصہ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ دوسری بہت اہم جو دلیل دی جاتی ہے وہ برہان ہدایت جس کو کہتے ہیں، عجیب چیز ہے، یعنی ہر شے کی کوئی نہ کوئی ہدایت کر رہا ہے، بے جان چیزیں جو ہیں ان کی بھی کوئی نہ کوئی ہدایت کر رہا ہے، مگر وہ ہدایت ان کے وجود میں ہے۔ انسان کی بھی ہدایت ہے، مگر بے جان و بے عقل چیزوں کی ہدایت میں انسان کی ہدایت میں فرق رکھا ہے اللہ نے، کیونکہ انسان کی ہدایت ہے ائمہ کے ذریعے، اماموں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے سے،
لیکن جو بے جان چیزیں ان کی ہدایت ان کی فطرت میں داخل ہے، ان کے وجود میں داخل ہے۔ پوری توجہ رہے کرنا چاہتا ہوں، ارے ظاہر ہے کہ بہت سخت موضوع ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اور صاحبان علم و فہم تشریف فرما یہاں کے اوپر آپ دیکھیں ہدایت کا نظام اللہ نے قائم کیا۔ جس وقت فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ پہنچتے ہیں، بہت توجہ رہے، تو اس وقت فرعون پوچھتا ہے یہ بتاؤ تمہارا خدا کون ہے، تمہارا رب کون ہے؟ تو جناب موسیٰ نے جو جواب دیا آج بھی قرآن میں محفوظ سے فرمایا، ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا اللہ وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو خلق کیا پھر اس کی ہدایت کی۔ اس کا مطلب کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو کسی نظام ہدایت کے تحت نہ ہو۔ نہیں میں کوشش کروں گا 2-3 مثالیں نوجوانوں کے لحاظ سے پیش کر دی جائے گا، وقت کم ہے، کوشش کروں گا۔ انسانوں کے لیے امام ہیں، انسانوں کے لیے پیغمبر ہیں۔ وجود کے 4 درجے ہیں، بچہ جانتا ہے۔ وجود کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ جمادات کا، جمادات یعنی پتھر، زمین، مٹی وغیرہ۔ دوسرا درجہ ہے نباتات کا یعنی پیڑ پودے۔ تیسرا درجہ حیوانات کا۔ چوتھا درجہ ہے انسان کا، چوتھا درجہ ہے انسان کا۔ پہلا جمادات، دوسرا نباتات، تیسرا حیوانات، چوتھا درجہ ہے انسان کا۔ بافہم مجمع ہے، باذوق مجمع، انشاءاللہ جملہ ضائع نہیں ہوگا۔ 4 درجے ہیں وجود کے، وجود کے 4 درجے ہیں۔ 3 درجے عقل سے محروم ہیں، 3 درجے عقل سے محروم ہیں۔ چوتھے درجے میں عقل آئی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے پر محمد والے۔ ایک چیوٹی کیسی ہدایت ہو رہی ہے اس کی، ایک چیوٹی کی کیسی ہدایت ہو رہی ہے۔ سائنسدانوں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بالکل انسانوں کی طرح ان کے یہاں بھی سماج ہوتا ہے، ان کے یہاں بھی سوسائٹی ہوتی ہے، ان کے یہاں بھی خاندان ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتا ہے، وزیر ہوتا ہے، فوج ہوتی ہے، ان کی پوری اپنی فوج ہوتی ہے، بادشاہ اور وزیر ہوتے ہیں ان کے، بہترین ان کا اپنا نظام ہوتا ہے، بہترین ان کے اپنے گھر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ چیٹیاں کھیتی باڑی بھی کرتی ہیں۔ ایک شخص پہنچا، بالکل بے آب و گیا علاقہ تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، دیکھا وہاں کے اوپر چاول کے کھیت اگے ہوئے ہیں، کئی میل تک چاولوں کے کھیت، اور اس طرح سے جس طرح سے انسان چاول بوتا ہے بالکل اسی طرح سے وہ کھیت تھے۔ اس نے آس پاس پتہ لگایا کوئی آبادی کا، آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے۔ ارے چاول کے کھیت کیسے اگائے؟ بعد میں پتہ چلا چیوٹیوں نے لگائے ہیں۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز۔ وہ کھیت چیوٹی نے لگائے ہیں، وہ کھیت چیوٹی نے لگائے ہیں، یعنی اتنی ان میں سمجھ ہے کہ باقاعدہ اپنے لیے کھیتی باڑی کرتی ہیں، ان کے کھیل کے میدان ہوتے ہیں، ان پہ اولمپکس کے کھیل ہوا کرتے ہیں وہاں، جس طرح سے انسانوں میں اولمپک ہوتا ہے ان کا بھی اولمپک ہوتا ہے۔ پوری وہی سماج جو انسانی سماج ہے، اور اس کے بعد کیونکہ ان کے پاس وقت کم ہوتا ہے، آپ نے دیکھا آج ہی دیکھ لیجیے بچوں سے خاص طور سے، جب چوٹیاں جہاں بھی ہوں، بہت توجہ چاہوں گا، بہت توجہ، چیٹیاں جہاں بھی ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیٹی دوسری چیٹی قریب آتی ہے، منہ سے منہ ملاتی 1 سیکنڈ کے لیے، نہیں بھرپور توجہ، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے منہ سے منہ ملاتی 1 سیکنڈ کے لیے پہ ہٹ جاتی ہے، پھر دوسری چیوٹی کے پاس پہنچ جاتی ہے، وہ منہ سے منہ ملاتی ہے، پھر وہ ہٹ جاتی ہے۔ اسی طرح سے تھوڑی سی دیر میں ہزاروں چیوٹیاں ایک دوسرے کے منہ سے منہ ملاتی ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ معلوم ان کے پاس بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ارے نہیں کاش بات پہنچے تو پہنچانا چاہتا ہوں، ان کے پاس بات کرنے کا وقت نہیں ہے، گپے ہانکنے کا وقت نہیں ہے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے پی کر اشعار سنانے کا وقت نہیں ہے ان کے پاس۔
بہت کم وقت رہتا ہے، وہ مسلسل مصروف رہتی ہیں. ان کے منہ میں ایک جیل ہوتا ہے، ایک لعاب ہوتا ہے. بہت توجہ رہے، ان کے منہ میں ایک جیل لعاب ہوتا ہے. وہ لعاب ہلکا سا دوسرے کے منہ تک پہنچا دیتی ہیں. اسی جیل میں پوری معلومات ہوتی ہیں. اسی لعاب میں پوری معلومات ہوتی ہیں، پوری معلومات ہوتی ہیں. ایک ہلکا سا ذرہ ہوتا ہے لعاب کا. لعاب کا ہلکا سا ذرہ ہوتا ہے جو ایک چوٹی دوسرے تک پہنچاتی ہے. بات نہیں کرتی ہے، بات نہیں کرتی ہے. وہی ہلکا سا لعاب کا ایک معمولی سا ذرہ وہ دوسرے کے تہہ تک پہنچا دیتی ہے. اس پہ سارا ڈیٹا ہوتا ہے، ساری معلومات ہوتی ہے. دوسری چیٹی اس ڈیٹے کو ڈیکوڈ کرتی ہے اور اس کے ذریعے سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ کہاں کے اوپر کھانے کا سامان ہے، کون سا کھانے کا سامان ہے، کھٹا ہے، میٹھا ہے، مفید ہے، مضر ہے. وہ سب اتنے سے ذرے کے لعاب سے، جو لعاب کا جو ہلکا سا ذرہ ہوتا ہے اس میں ساری معلومات ہوتی ہیں، سارا ڈیٹا اس میں ہوتا ہے کہ جس کو چیٹی ڈیکوڈ کر دیتی ہے اس کے ذریعے سے علم حاصل کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لعاب کے ذریعے سے بھی علم پہنچایا جا سکتا ہے. ارے توجہ چاہ رہا ہو، اس کا مطلب ہے لعاب دہن کے ذریعے سے بھی. ارے صاحبان علم ہے، ارے آج کی سائنس بتا رہی ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. آج کے سائنسداں بتا رہے ہیں، جو ماہر ہیں زولوجی کی، وہ بتا رہے ہیں کہ لعاب دہن کا ہلکا سا ذرہ یہ دوسری چوٹی کے دہن تک پہنچتا ہے. اس ایک ذرے میں ساری معلومات ہوتی ہیں جو دوسری چوٹی ڈیکوڈ کرتی ہے. اس کے ذریعے سے اس کو علم حاصل ہوتا ہے. تو جتنا اس کو علم کی ضرورت ہے وہ علم اس میں موجود ہوتا ہے. تو اب تعجب نہ کرنا کہ رسول اللہ علی کو لعاب دہن کے ذریعے سے مذاق اڑایا جاتا. ارے یہ کون سا ذریعہ علم ہے؟ آپ کہتے ہیں نہ پڑھایا، نہ سکھایا، نہ تعلیم دی، بلکہ اپنی زبان چسائی، اپنی زبان چسائی. لعاب دہن کے ذریعے سے علی تک علم پہنچا. نہج البلاغہ میں مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں، ھذا ما زقنی رسول اللہ، ھذا لعاب رسول اللہ. یہ رسول کا لعاب دہن ہے جو علم کی صورت میں، سمندر کی صورت میں مجھ سے باہر آ رہا ہے. لعاب رسول نے چسایا، ڈیکوڈ علی نے کیا. ایک صلوات بھیجے محمد وال. شہد کی مکھیاں، اب انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی. شہد کی مکھیاں، قرآن فصل کی. دیکھو ہم نے وحی کی شہد کی مکھی کے اوپر کہ اس طرح سے گھر بناؤ، اس طرح سے اپنی غذا حاصل کرو. قرآن مجید میں بڑی تفصیل موجود ہے. آج اب تک دنیا یہ سمجھتی تھی کہ وہ شہد کا مکھا ہے جو شہد حاصل کرتا ہے، لیکن قرآن نے بتایا کہ شہد کا مکھا شہد حاصل نہیں کرتا ہے، مکھی حاصل کرتی ہے. فیمنین جینڈر، اس لیے جتنا بھی خطاب ہے وہ فیمنین جینڈر میں ہے، وہ مؤنث میں ہے. اب سائنس نے بتایا کہ جو شوہر ہے تو گھر کے اندر بیٹھا رہتا ہے اور جو مکھی ہے وہ محنت کرتی ہے،
وہ جا کر شہد حاصل کرتی ہے. تو قرآن جو آج کی سائنس بتا رہی ہے زولوجی، وہ قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا ہے. اور شہد وہ حاصل کرتی ہے. فیہ شفاء للناس، وہ شہد وہ ہے کہ جس میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے، شفا رکھ دی ہے. اور اس کے بعد آج کے جو ماہر فن انجینئر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ شہد کا چھتا مکھی ایسا بناتی ہے کہ بڑے سے بڑا ماہر فن نہیں بنا سکتا. بڑے سے بڑا ماہر فن انجینئر بھی ویسا چھتا نہیں بنا سکتا. نہ اس کے گھر گول ہوتے ہیں، نہ چوکور ہوتے ہیں، نہ 3 گوشہ ہوتے ہیں، نہ 5 گوشے ہوتے ہیں، بلکہ 6 گوشے والے ہوتے ہیں. اس کے 6 گوشے ہوتے ہیں. اور جب ماہر فن انجینئر نے دیکھا کہ اگر گول گھر بناتی وہ تو کچھ نہ کچھ جگہ فالتو بچ جاتی، چوکور گھر بناتی تو کچھ نہ کچھ جگہ فالتو بچ جاتی، اگر 5 گوشے کے بناتی تو کچھ نہ کچھ جگہ فالتو بچ جاتی. وہ 6 گوشوں کے گھر بناتی ہے تاکہ دیوار سے دیوار ملتی چلی جائے، دیوار سے دیوار ملتی چلی جائے، نہ باہر جگہ خالی بچے نہ اندر جگہ خالی بچے. یہ فن کس نے سکھایا؟ ایک سلوات بھیجے بلند آواز سے. ہم بھی شربت بناتے ہیں، ہمارے یہاں بھی شربت بنایا جاتا ہے، ہمارے لیے پھولوں کا رخ نکلتا ہے، ہم بھی پھلوں کا رخ نکالتے ہیں. مگر ہمارا انداز کیا ہوتا ہے کہ پھل کو ہمام دستے میں کچلا، اس کو پیسا، یا اب تو مکسر آ گئے ہیں، مکسر میں قتلے کر کے اس کو ڈالا، اس کے بعد وہ بیچارہ بالکل بھوسا ہو گیا، تب کہیں جا کر عرق نکلا. پوری توجہ رہے. جب ہم نے پھول کو اچھی طرح سے کچلا تب کہیں جا کے اس سے عرق نکلا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پھل کا عرق اس پر نکالتے ہیں جب پھل کا وجود ختم ہو جاتا ہے. عطر اس پر نکالا جاتا ہے کہ جب پھول کا وجود ختم ہو جاتا ہے. لیکن شہد کی مکھی کو اللہ نے تعلیم دی ہے. ہمارے یہاں ظلم ہوتا ہے، اس کے یہاں رحم ہوتا ہے. ارے توجہ چاہوں گا، ہم جب نکالتے ہیں عرق تو ظلم کے ساتھ، ستم کے ساتھ. ہم جو خوشبو نکالتے ہیں تو اس میں ظلم کا پہلو ہوتا ہے. لیکن جب وہ شہد نکالتی ہے تو اس طرح سے شاخوں کے گہواروں میں بیٹھ جاتی ہے کہ پھول کے اوپر ہلکا سا بار بھی نہیں ہوتا. ارے رگ میں نشتر دے کر رس نکالتی ہے مگر نشان زخمی نظر نہیں آتا، نشان زخمی نظر نہیں آتا. اور جب رس چوس کر اوپر اٹھتی ہے تو ہلکا سا پینگ دیتی ہوئی تاکہ پھولوں کی نیند میں کوئی فرق نہ آنے پائے. ایک سلوات بھیجے بلند آواز سے محمد. ہم نے جو بنایا وہ شراب ہو گئی، اس میں نشہ آ گیا. قرآن نے کہا نشہ حرام ہے، نشہ حرام ہے. تو ہم نے جو شراب بنائی وہ حرام ہو گئی، وہ ہمارے لیے مضر ہو گئی، وہ امراض کا سبب بن گئی. لیکن جو اللہ کی وحی کے ذریعے شراب بن رہی ہے، شراب مختلف الانواع، اس کے لیے بھی لفظ شراب ہی استعمال ہو رہا قرآن میں. شراب مختلف الوان ہو، اس نے ایسی شراب بنائی کہ جس کے مختلف رنگ ہے. فیہ شفاء للناس، اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے. جو ہم نے بنائی وہ مضر ہو گئی، جو اللہ کے حکم پر بنی اس میں شفا ہو گئی. تو اللہ کے حکم کے اوپر جب مکھی شراب بنا رہی ہے تو اس میں شفا ہو رہی ہے. تو اگر غدیر خم میں اللہ کے رسول کوئی شراب بنا رہے ہو تو اس میں شفا ہی شفا ہوگی. وہ ایسی شراب ہے کہ کارخانے قدرت سے آئی ہے، جبریل کے ذریعے سے آئی ہے، کعبے سے مس ہو کر آئی ہے، چادر تطہیر میں چڑھ کر آئی ہے. ایک سلوات بھیجے بلند آواز محمد والے. اب ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ موقع نہیں ہے، لہذا آج ایک تذکرہ بھی کرنا ہے. اور آج امام حسین کو پرسہ بھی دینا ہے اور امام حسن کو بھی پرسہ دینا ہے. اور کس شخصیت کا؟ کہ جس نے شہد کا تذکرہ کیا ہے. جس وقت شب عاشور امام حسین نے فہرست شہداء کی بیان کی،
شہداء کی فہرست بیان کر رہے ہیں، جناب قاسم کھڑے ہو جاتے ہیں، چچا کیا اس فہرست شہداء میں میرا نام بھی ہے؟ امام نے کہا، مولا نے کہا، اے قاسم تمہاری نگاہوں میں موت کیسی ہے؟ تمہاری نگاہوں میں موت کیسی ہے؟ فرماتے ہیں، اے چچا میری نگاہوں میں موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ تب امام فرماتے ہیں کہ تمہارا نام بھی فہرست شہداء میں ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ جیسے ہی علی اصغر کا نام سنا، قاسم تڑپ گئے، قاسم بے چین ہو گئے، کیونکہ علی اصغر جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ذہن میں ساختہ گیا، چچا میرا ننھا سا علی اصغر تو جھولے میں ہوگا، میرا ننھا سا علی اصغر تو خیمے کے اندر ہوگا، ارے کیا اشقیاء خیموں کے اندر آ جائے گی؟ کیا اہل حرم کی بے حرمتی ہو جائے گی، بے پردگی ہو جائے گی؟ کہا نہیں نہیں، میں لے کر میدان میں جاؤں گا اور وہ تیر ظلم کا نشانہ بنے گا۔ بس ادادار و چند جملے، کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ صبح عاشور نمودار ہوتی ہے، جنگ ہو رہی ہے، ایک ایک کر کے لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ جناب قاسم خیمے کے گوشے میں بیٹھے ہوئے، جیسے ہی جناب ام فروا کی نگاہ پڑی، زمین پر شکن پڑ گئی۔ اے قاسم اس وقت خیمے کے اندر بیٹھنے کا وقت ہے؟ ارے تمہاری چچا پر مصیبتیں آ رہی ہیں، ان پر حملے ہو رہے ہیں، لوگ اپنی جان دے رہے ہیں، اور تم خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہو؟ کیا موت سے ڈر گئے؟ کیا تلواروں کی جھنکاروں سے ڈر گئے؟ جناب قاسم فرماتے ہیں، ارے میرے جسم میں حسن کا خون دوڑ رہا ہے، بھلا میں تلواروں سے ڈر سکتا ہوں، مگر کیا کروں، جب بھی چچا کی خدمت میں جاتا ہوں وہ مرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ اس وقت ماں نے یاد دلایا، اے قاسم جب تمہارے بابا شہید ہوئے، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھ دیا تھا اور کہا تھا کہ جب بہت سخت وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھولنا۔ اب اس سے زیادہ سخت وقت اور کون سا؟ اے قاسم تم تعویذ کو کھولو اور اس کو دیکھو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب جو وہ تعویذ کھولا تو امام حسن کی تحریر تھی، اے قاسم میں کربلا کے میدان میں موجود نہ ہوں گا، دیکھو میری طرف سے اپنے چچا پر اپنی جان نچھاور کر دینا، میری نیابت پہ جان نچھاور کر دینا۔ جناب قاسم خوشی خوشی دوڑتے ہوئے امام حسین کی خدمت میں آئے، اے چچا دیکھیے بابا کی وصیت ہے، اے چچا دیکھیے بابا کی وصیت ہے۔ تحریر پہچانی، اس کے بعد روایت کہتی ہے قاسم کو گلے سے لگایا، قاسم کو گلے سے لگایا۔ روایت کہتی ہے اتنا روئے کہ غشی علیہما، دونوں کے اوپر غشی طاری ہو گئی، زمین پر گر پڑے۔ جناب قاسم بھی زمین پر گر پڑے، امام حسین بھی زمین پر گر پڑے۔ ہوش آتا ہے، قاسم کو رخصت کرتے ہیں، گود میں لیا، توجہ رہے جملوں پر، گود میں لیا اور گھوڑے پر سوار کروایا۔ قاسم کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ خود سے سوار نہیں ہو پا رہے تھے، لہذا گھوڑے پر سوار کیا خود، اور اس کے بعد جب روانہ ہوئے ہیں تو گریبان چاک کر دیا۔ آقا گریبان کیوں چاک کر رہے ہیں؟ تو شاید جواب دیں کہ عرب میں گریبان چاک ہونا یتیمی کی نشانی، لہذا اگر حسن کا لال سمجھ کر رحم نہیں کر رہے ہو تو یتیم ہی سمجھ کر رحم کر دینا۔ ایک مہین سا کرتا قاسم پہنے ہوئے آقا میدان جنگ میں بھیج رہے ہیں، خود پہنا دیجئے، زرہ پہنا دیجئے۔ شاید امام کہیں کہ عرب میں اتنے چھوٹے بچے جنگ نہیں لڑتے، لہذا ان بچوں کے لیے نہ زرہ بنتی ہے نہ خود بنتا ہے۔ اس عالم میں جناب قاسم میدان جنگ میں جاتے ہیں، زبردست داد شجاعت دیتے ہیں۔ اب ہر جنگ پڑھنے کا موقع نہیں، صفوں پر صفیں ٹوٹ رہی ہیں، صفوں پر صفیں ٹوٹ رہی ہیں، سامنے سے لشکر بھاگ رہا ہے، یہاں تک کہ عمر سعد پر نظر پڑ گئی۔ دیکھا سامنے وہ ملعون کھڑا ہوا ہے، چاہتے تھے کہ جھپڑ کر حملہ کرے، ملعون ڈر گیا، ملعون خوفزدہ ہو گیا، کہیں یہ بچہ میرے پاس نہ آ جائے، مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ قریب ہی میں ایک زبردست پہلوان کھڑا ہوا تھا، اس سے کہا جا اور جا کر اس بچے کی ماں کو اس بچے کے غم میں رلا۔
بس اب زیادہ مسائل نہیں پڑھے جا سکتے. وہ پہلوان جھومتا ہوا آیا مگر بڑا بزدل تھا. بجائے اس کے کہ سامنے آئے گھوڑے کو کعوہ دیا اور جناب قاسم کی پشت پر آیا. قریب پہنچا, ارے کاش کوئی چاہنے والا موجود ہوتا جو آقا سے کہہ دیتا کہ قاتل پشت پر آ گیا ہے. عزادارو جناب قاسم آگے جنگ کر رہے ہیں, یہ ملعون پشت پر پہنچا, بھرپور وار سر پر کیا. جناب قاسم کے سر پر تلوار لگی, تیورا کا زمین پر گرے. آواز دی, چچا خبر لیجئے. ارے حسین دوڑتے پہنچے, دیکھا سامنے قاتل قاسم ہے جس کی تلوار سے قاسم کے سر کا خون ٹپک رہا تھا. جیسے امام نے اس کو دیکھا, جھپٹ پر اس کو حملہ کیا. جیسے ہی تلوار کا وار کیا, اس نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا, اس کا ہاتھ کٹ کر زمین پر گرا. اس نے بھاگنا چاہا, امام چاہتے ہیں کہ اس کو مار ڈالیں. اس نے لشکر والوں کو مدد کے لیے آواز دی, اے لشکر والوں آؤ اور مجھے حسین کے ہاتھوں سے بچاؤ. ادھر سے آقا چاہتے اس کو مار ڈالیں, ادھر سے لشکر چاہتا اس کو بچا لے. عزادارو عجیب ظلم ہو گیا, عجیب ستم ہو گیا. تاریخ کربلا کہتی ہے کہ درمیان میں قاسم تھے. ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جس میں قاسم پامال ہو رہا تھا, جب بھی کوئی گھوڑا قریب آتا تھا قاسم آواز دیتے تھے, اے چچا مدد کیجئے. ہاں دادارو, دو جملے سن لیجئے. اگر کسی کا دم نکل رہا ہو, اگر کسی کی سانس اکھڑ چکی ہو, اگر کوئی عالم اعتدار میں ہو, تو اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت ہلکے سے ہاتھ رکھنا, اس کے جسم میں بہت ہلکے سے ہاتھ رکھنا. اگر کسی کی سانس اکھڑ چکی ہو, اگر کسی کا دم نکلنے والا ہو, اگر کسی کی روح نکل رہی ہو, اگر کوئی مرنے والا ہو, تو اس کے جسم پر بہت ہلکے سے ہاتھ رکھو. یہ شریعت کا حکم ہے, کیونکہ شریعت میں ہے کہ اگر تم نے ایک ہلکی سی انگلی بھی اس پر رکھ دی تو ایسا لگے گا اس کے اوپر کہ وہ پہاڑ ٹوٹ کر مجھ پر گر پڑا. اب مجھے اتنا بتاؤ کہ قاسم کی روح نکلنے والی ہے, عالم اعتدار ہے, ارے سانس اکھڑ چکی ہے, اس عالم میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے جس پامال ہو رہا ہے. اب تصور کرو کہ قاسم کو کس اذیت کا سامنا کرنا پڑا. بس دو جملے اور سن لیجئے. جب حسین سرحانے پہنچے تو فریاد کرتے ہوئے, اے قاسم تمہارے چچا پر بہت شاق ہے کہ تم مدد کے لیے پکارتے رہے اور تمہارا چچا نہیں پہنچ سکا. پھر یاد کیجئے, اتنا چھوٹا قد تھا کہ گود میں اٹھا کر گھوڑے پر سوار کیا تھا. پیر اتنے چھوٹے چھوٹے تھے کہ دونوں رکابوں میں نہیں آئے تھے. لیکن اب روایت کہتی ہے جب حسین نے لاشا اٹھایا تو سینے سے سینہ ملا ہوا. قاسم کے پیر زمین پر خط دیتے ہوئے, یعنی گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس طرح سے جس میں قاسم کچل گیا تھا کہ سینے سے سینہ ملا ہوا, پیر زمین پر خط دیتے ہوئے. بس یہاں کے اوپر ایک روایت اور بھی ہے جو میں پڑھ چکا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ آج پڑھوں اس کو. وہ روایت یہ ہے کہ جب جناب قاسم کے تلاش کرنے کے لیے میدان میں حسین پہنچے تو قاسم کی لاش نظر نہیں آئی. حسین نے آواز دی, اے قاسم کہاں ہو؟ جواب نہیں آیا. اے قاسم کہاں ہو؟ جواب نہیں آیا. تاریخ کہتی ہے امام ایک بلندی پر تشریف لے گئے اور وہاں سے آواز دی, اے قاسم امام وقت کی حیثیت سے میں تمہیں پکار رہا ہوں, جواب دو تم کہاں ہو. روایت کہتی ہے قاسم کے جسم کے ٹکڑے فضا میں بلند ہوتے ہیں. اے چچا گھوڑوں کی ٹاپوں سے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے. حسین نے اپنی عبا زمین پر بچھائی. قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا, عبا کو لپیٹا, عبا کو سر پر رکھ لیا. اس عبا کو سر پر رکھ لیا.
کہ جس میں قاسم کے جسم کے ٹکڑے خیموں میں پہنچے. ام فروا کہاں ہیں؟ ام فروا کہاں ہے؟ ام فروا آتی ہیں. کہے ام فروا تمہارا بچہ شہید ہو گیا، تمہارا قاسم شہید ہو گیا، اسلام پر قربان ہو گیا. اس نے کہا جناب ام فروا فرماتی ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا بچہ آپ کے کام آ گیا، آپ کے اوپر نچھاور ہو گیا. لیکن ایک ماں کی حیثیت سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. کیا بات پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا ذرا یہ بتائیے کہ میرے بچے سے کوئی خطا ہو گئی، کیا میرے بچے سے کوئی قصور ہو گیا؟ امام حسین تڑپ گئے. اے ام فروا آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ آپ کے قاسم سے کوئی قصور ہو گیا؟ کیا اس لیے عرض کر رہی ہوں کہ آپ سب کی لاش لائے مگر میرے بچے قاسم کی لاش نہیں لائے. یہ سننا تھا. فرمایا اے زینب قریب آ جاؤ، اے ام کرسی قریب آ جاؤ. ارے ماں کے دونوں بازو سنبھال لو، سر سے ابا اتاری. اب جو ابا کا دامن کھولا، قاسم کے جسم کے ٹکڑے. اے ام فروا گھوڑوں کی ٹاپوں سے تمہارا بچہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے. میدان کربلا میں ٹکڑے بکھرے